السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس اور میرا نام ہے مصعب بن زبیر. دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت سے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں. تعلیم و تربیت ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ تعلیم اور تربیت کو مکس کر دیتے ہیں، جبکہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے. تعلیم وہ چیز ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھائی کرتا ہے، اس چیز کو تعلیم کہتے ہیں. اور دوسری طرف تربیت آتی ہے، وہ جو آپ اس کو سکھاتے ہیں. فرض کریں وہ کسی سے بدتمیزی کر ہے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، غلط بات ہے. وہ کوئی ایسا حرکت کرے گا تو آپ اس کو ڈانٹیں گے، منع کریں گے، جس سے اسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حرکت میں نے نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے. اچھا، اب یہاں پہ بات آتی ہے پیرنٹنگ کی. والدین کا اس چیز میں کیا کردار ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں؟ بہت سے والدین کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہہ لیں ریچ کلاس فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب اس قابل ہوتا ہے، 8-9 سال کا ہوتا ہے، 4-5ویں کلاس تک وہ اسکول پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا والدین سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اور والدین بھی، جو فادر صاحب ہیں وہ بزنس میں مصروف ہیں، ان کی جو مدر ہیں وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں. بچے پہ، اس کی تربیت پہ غور و فکر نہیں کی جاتی. تعلیم تو وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے دل میں کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ہیٹنیس اپنے والدین کو لے کے. وہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے والدین ان سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ صرف وہ بچہ ہی جان سکتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس ٹائم پیریڈ سے جب وہ نکلتا ہے، کل کو جب وہ جوان ہوتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے، تو اس کو اپنے والدین سے شدید نفرت ہو چکی ہے. دل میں ایک نفرت پیدا ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے پیرنٹس کی، انہوں نے اس کو بالکل وقت نہیں دیا، اس کو وہ پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی. اور پھر ایسے لڑکوں کے ساتھ اکثر کہہ لیں محبت میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے دھوکہ مل جاتا ہے. تو پھر وہ کسی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات شیئر کریں. وہ بس اپنی لائف میں مشغول رہتے ہیں، وہ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کو اسلام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں بتایا گیا ہوتا، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ہر کسی بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہیں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں کہ دیٹس دا ریزن کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں. ان کو والدین کی توجہ نہیں ملی ہوتی ہے. اور ایک طرف وہ فیملیز جو کہہ لیں پور یا مڈل کلاس میں اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو مار وغیرہ پڑتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے. اکثر ہوتا ہے کوئی کھلونے کی ضد کر دی، بیٹے نے باپ پوری نہیں کر سکتا تو اس کو ڈانٹ دے گا، یا کبھی کبھار تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے باپ اس سے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں یہ لے کے نہیں دے سکتا، اتنے حالات نہیں ہیں. تو ایک حد تک وہ لڑکا ضد کرے گا، اس کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اب یہ چیز نہیں مانگنی. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میری یہ ایک حیثیت ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے اپنی لمٹس میں. اس کی تربیت پہ والدین کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل کلاس فیملیز میں موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں مدرسے جا رہے ہوتے ہیں، سکولز تو جاتے ہی جاتے ہیں. مڈل کلاس فیملیز میں جو ہے وہ ان کے والدین ان کو اسلام سے ریلیٹڈ آگاہی دیتے ہیں، رمضان میں قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں. تربیت ایک مڈل کلاس فیملیز میں بھی ریشو اب کم ہو گئی ہے. مطلب کہہ لیں پہلے اگر 70% تھی تو اب یہ ریشو 32% تک آ چکی ہے، اور اگلے سالوں میں مزید کم ہوگی. کیونکہ آج کل جتنا جدید دور ہے اس میں موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ہر کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ قرآن کھولے، اس کو پڑھے. ہم کوئی پوسٹ آتی ہے، ویڈیو آتی ہے، اس کو تو لائک کر دیں گے اس طرح کی اسلامک، اور آئی ایم سیڈ، اللہ رحم کرے، ایسے کومنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. لیکن المیہ یہی ہے ہمارا کہ اس کے بعد جب ہم کوئی اس طرح کی ناچ گانے والی پوسٹ آتی ہے کوئی اس طرح کی، تو ہم پھر اس دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ایسے کرتے کرتے انسان کی ساری زندگی گزارتی ہے، آخری لمحات میں سے آ جاتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی کو ویسٹ کیا ہے.
اور اس میں قصور اس بچے کا بھی نہیں ہے، اس کے پیرنٹس کو میں قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ پیرنٹس اگر ایک مکمل ان کے پاس حکمت عملی ہو، ایک اسکیجول ہو کہ ان کا فرض کریں 8 سال کا بیٹا ہے، تو وہ اگر جاتا ہے صبح 8 سے 2 تک اسکول، واپس آئے گا تو اس کی مدر کو گھر پہ ہونا چاہیے، 3 بجے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کریں گی، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی، پھر اس کو ہوم ورک خود سے کروائیں گی، بجائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹیوشن میں ڈال دیتے ہیں جسے نمبر تو آ جاتے ہیں لیکن پیرنٹس کی توجہ نہیں مل پاتی۔ میں اپنا بتاؤں تو میں ٹیوشن کا منہ بھی نہیں دیکھا، 9-10 میں پڑھی ہو تو پڑھی ہو، ویسے میں گھر میں ہی رہتا، جس کی وجہ سے مجھے کیا توجہ ملی، میں گھر والوں سے ان ٹچ رہا۔ تو اصل چیز نمبر نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے تربیت۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ تعلیم کے خلاف ہے، یہ تعلیم جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف بولتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں تعلیم بے شک دلائیں لیکن تربیت پہ بھی فوکس ضرور ہے، کیونکہ میں نے ایسے کئی ڈگری ہولڈرز دیکھے ہیں، کئی پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو ان پڑھوں والی باتیں کرتے ہیں، جن کو ادب ہی نہیں ہوتا کہ ایک بوڑھا آدمی اس سے بات کرنے، اوے بڈھے، اوے بڑھیا، اس طرح کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی، اور ساری بات تربیت پہ جب آتی ہے نا تو ساری بات والدین پہ آتی ہے۔ بچے کو تو لوگ کہیں گے بدتمیز، الساتھ کہیں گے اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو ان کے اس ٹائم سے جب وہ اسکول میں جا رہے ہیں، جب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اسی ٹائم سے ان کو توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں، اگر کوئی وہ ایسی خواہش ظاہر کر دیں تو اس کو جو ہے کوشش کریں پورا کریں۔ اگر کوئی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو پورا نہیں کر سکتے تو ماریں بھی نہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سمجھو لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوگا، وہ 3 سال بعد، تو کچھ چوٹ لگی تو روئے گا، تو نہیں بیٹا روتے نہیں ہیں، روتی تو لڑکی ہیں، تم تو بہادر ہو، تم تو لڑکے ہو، جس سے اس میں یار پتہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ان کو میری کوئی فیلنگز کی قدر یا بچے کے دل میں یہ چیز بیٹھ سکتی ہے۔ اور لڑکے آج کل اسی طرح بزدل بنتے ہیں، پھر وہ ان فیلنگس کو اپنے اندر مار کے جذبات کو قابو کر کے، میں خود یہ اپنا سارا بچپن انہی چیزوں میں گزارا، اوے روتے نہیں ہیں، روتی تو لڑکیاں، اسی طرح کوئی لڑکی ہوگی گر جائے گی، نہیں بیٹا آپ تو بہادر ہو نا، پاپا کی اسٹرانگ گرل، اور اس طرح کی باتیں آج کل اس طرح کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسے چپ کروانا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں دلانا کہ ہمیں تمہاری فیلنگز کی، ایموشنز کی قدر نہیں ہے۔ اور بچوں کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ میں نے اپنا اسکول کا، مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد ہے جب پریپ میں میری ایک ٹیچر نے بےعزتی کی تھی، اور مجھے اس کی شکل یاد ہے، مجھے ان کا نام یاد ہے۔ میں اس ٹائم سوچتا تھا کہ یار میں بچہ ہوں تو میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ جسٹ کین یو امیجن ایک پریپ کلاس کا بچہ یہ باتیں سوچ رہے، تو ایسی سوچیں بچوں کے مائنڈ میں آتی ہیں، لیکن ان کے والدین نہیں سنتے، ان کے پیرنٹس نہیں سنتے، جس سے وہ جو ہے اندر ہی اندر بیچارے کہہ لیں اپنے جذبات کو مارتے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو اپنے پیرنٹس کو بتاتا تھا، میرے پیرنٹس سنتے، لیکن اکثریت والدین کے پاس کہتے ہیں ہاں اسکول جا رہے ہیں نا شکر کر، فیس تیری دے رہے ہیں نا بس شکر کر۔ بھائی اس کی پرابلمس تو آپ سنیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے، ٹیچر اگلا ٹیچر کی طرح پڑھا بھی رہا ہے یا بس ایویں ڈنڈی مار ہے۔ مار پیٹ سے بچہ کبھی بھی نہیں لائق بنتا ہے، غلط سوچا ہمارے ٹیچرس کی، معاشرے کی، کوئی ڈنڈے مارے، کوئی مار پیٹ سے اس کے دل میں اور نفرت ہوتی ہے، وہ پڑھائی سے بالکل ہی ہٹ جاتا ہے۔ اگر پیار محبت سے نہیں سمجھتا تو ایک طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا، ڈانٹ سکتے ہیں، مارنا کہیں کا کوئی قانون تو نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں وہاں کے بچے ہم سے کئی آگے نکل چکے ہیں، جسٹ ریزن اس کے ان کے ٹیچر جو ہے نا ان کے ساتھ ایک کہہ لیں انسانوں والا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آئے دن خبریں آتی ہیں پرنسپل نے ڈنڈے مار کے ہڈی توڑ دی، بازو توڑ دیا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ حالات ہیں اس ٹائم، اینڈ دین وی کین سے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یہاں پہ پڑھنے لکھنے کا حال نہیں، ہم خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی حکمران، کوئی بندہ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہیں ٹھیک کریں گے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور جو میں نے باتیں کی ان پر عمل کریں۔ اور لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے طبیعت خراب تھی، لیکن میں پھر بھی یہ ویڈیو شوٹ کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے جو فالوورز ہیں وہ بھی میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں اور ان کو میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، تبھی وہ مجھے فالو کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اگر کوئی نیو ویور آیا میری ویڈیو پہ تو آپ بھی سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ کے ایک لائک سے مجھے یقیناً بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اینڈ میں آپ سے ملوں گا پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔